سورۃ الفاتحہ کی فضائل میں بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر پر تھے تو عرب کے قبائل میں سے گزرے کسی قبیلے پر، تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ آج رات ہم آپ کے پاس ٹھہریں گے، ہماری مہمان نوازی کریں۔ تو وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب وہ رات کا وقت ہوا تو ان کے سردار کو، جو قبیلے والے تھے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے علاج معالجہ کافی سارا کروایا، لیکن علاج معالجے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو وہ آخر میں کہنے لگے کہ یہ جو مہاجر مسافر لوگ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی ایسا علاج ان کے پاس ہو کہ سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا علاج ہے کہ ہمارے سردار کو شفا مل جائے اور وہ ٹھیک اور تندرست ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے ایک صحابی نے کہا، ہاں علاج تو ہے، لیکن آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو اب ہم اس کا علاج کریں گے، لیکن بدلے میں ہم کچھ مزدوری لیں گے۔ آخر بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات طے ہو گئی۔ جب یہ صحابی رسول وہاں گئے اور وہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ٹھیک ہوا جس طرح کسی آدمی کو رسیوں سے باندھا ہو اور یک دم اس کی رسیاں کھول دی جائیں، تو وہ سردار دم کرنے کی وجہ سے ایسے اٹھ کھڑا ہوا، تندرست ہو گیا۔ صحابہ کرام کو بدلے میں انہوں نے بکریاں دی۔ اب جب وہ بکریاں لے کر قافلے میں پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ بکریوں کو تقسیم کرو۔ تو جس صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا پہلے ایسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی اجرت لینا، دم کرنا، اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح پتا تھا کہ اس صورت میں شفا ہے، یہ رقیہ ہے، دم کرنے والی صورت ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر اور بتانے کے لیے فرمایا کہ ہاں اس کو تقسیم کرو، اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جابر آپ کو کیا عظیم صورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب، اس فاتحۃ الکتاب میں شفا من کل داء، ہر بیماری سے شفا ہے اس صورت میں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو مسئلے اخذ ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اس کو پڑھ کر کسی پر یقین اور اعتماد کے ساتھ تھونکا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ اس احادیث مبارکہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ دم لینے کی اجرت جائز ہے۔ اگر کسی کو قرآن مجید پڑھ کر دم کیا آپ نے تو اس دم کے بدلے میں آپ اجرت لے سکتے ہیں۔